السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم سب سے زیادہ ہٹ 10 پاکستانی ڈرامہ سیریلز کے بارے میں بات کریں گے، لیکن پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں فیس بک پر ضرور فالو کریں۔ نمبر 10 جانے جہاں۔ پلاٹ اس وقت گہرا ہوتا ہے جب ماہنور ایک بدسلوکی کرنے والی سابق منگیتر کا نشانہ بنتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کے والد ان کی حفاظت کے لیے خاندان کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا دل دہلا دینے والا فیصلہ کرتے ہیں۔ کراچی میں غیر متوقع چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے جذباتی موڑ آتے ہیں۔ اس مشکل وقت میں ماہنور کے والد مشکلات سے نبرد آزما ہوتے ہوئے اس پر الزام لگاتے ہیں اور ان کے تعلقات کی پیچیدگیوں میں بھرتے ڈالتے ہیں۔ تاہم مشکلات کے درمیان ماہنور کے والد اس کے پڑھانے کے شوق کی حمایت میں اٹل ہیں۔ یہ منفرد باپ بیٹی متحرک خوبصورتی سے سامنے آتی ہے۔ ماہنور کی تعلیم کے لیے محبت کو ایک پناہ گار کے طور پر ظاہر کرتی ہے، جو ان کے ارد گرد کے ہنگاموں سے اچھوتا نہیں ہے۔ ڈرامہ مستقل طور پر ان کے بانڈ کے جوہر کو پکڑتا ہے، جہاں انہیں درپیش چیلنجوں کے ساتھ منظوری اور حوصلہ افزائی ایک ساتھ رہتی ہے۔ جیسا کہ ماہنور ایک اسکول میں پڑھانے کے اپنے خواب کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے، ڈرامہ ایک ایسی کہانی کو بیان کرتا ہے جہاں اس کے والد اسے اپنی خواہشات پر عمل کرنے کی اجازت دیتے ہیں، جس سے ماہنور کو اپنا راستہ بنانے کی آزادی ملتی ہے۔ جانے جہاں نے اس کی کہانی کو پیچیدہ طریقے سے بیان کیا ہے۔ نمبر 9 کوئی چاند رکھ۔ بے حد مقبول پاکستانی ڈراموں میں سے ایک کوئی چاند رکھ ختم ہوتا ہے، لیکن یہ پاکستانی ڈرامے کے منظر کے لیے ایک حقیقی آبی لمحہ کو پورا کرتا ہے۔ اس کی غیر معمولی طور پر شاندار کہانی اور بے حد صلاحیت کاسٹ، جس میں خوبصورت عائزہ خان، نرم مزاج عمران عباس کو شامل کیا گیا ہے، منیب بٹ حقیقی، اریبہ حبیب اور دوسروں کے درمیان ایک کے بہن بھائی عمیر اور نشال، ان کے والدین اور ان کی ایک کزن رابیل ہے۔ رابیل ایک ڈاکٹر ہے، جبکہ عمیر اور نشال دونوں طالب علم ہیں۔ دوسری طرف ایک اور خاندان میں زین، جو کہ ایک طالب علم بھی ہے، اس کی چھوٹی بہن صوبی اور ان کے والدین شامل ہیں۔ زین نشال کو سفر پر دیکھتا ہے اور خود کو فوری طور پر اس سے پیار کرتا ہے۔ وہ اس کا نام جاننے کی کوشش کرتا ہے اور وہ مذاق میں رابیل کا نام لے کر جواب دیتی ہے۔ طورِ اثنا دونوں خاندانوں کے سربراہ پرانے دوست ہیں، اور رابیل کو پہلی بار دیکھ کر زین کے والد نے اپنے چچا سے پوچھا کہ کیا وہ زین سے شادی کرے گی۔ وہ زین کے پاس جاتا ہے اور اس کے سامنے اس کا نام ظاہر کرنے کے بعد اس کی فوری منظوری لیتا ہے۔ نمبر 8 پرستان۔ کہانی ایک لڑکی کے بارے میں ہے جس کا نام پری نام ہے۔ اس کے والدین کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ بہت چھوٹی تھی، اس لیے وہ اپنی خالہ حسینہ اور چچا سیف حسن اور اپنی پیاری کزن اجالا کے ساتھ رہتی ہے۔ پری ایک دن میں خواب دیکھنے والی ہے۔ وہ ہمیشہ امیر بننے کے خواب دیکھتی ہے اور بہت بھولی ہے۔ وہ اپنی پڑوسی کمالی کے ساتھ بہترین دوست ہے، جو اس کی طرح مزاحیہ بھی ہے۔ اس خاندان کی ایک ملازمہ ہے جس کا نام زبیدہ ہے، جس کی مادری زبان پنجابی ہے اور وہ گھر کے تمام کام کر سکتی ہے، لیکن کھانا نہیں بنا سکتی، اس لیے کھانا پکانا اجالا کرتی ہے۔ اجالا بہت ہی شفیق اور پیاری انسان ہے، جو پری کو اپنی طرح پیار کرتی ہے۔ بہن ادھر پری کی خالہ حسینہ بڑی کنجوس ہیں اور ہر وقت اخراجات کی فکر میں رہتی ہے۔ خاندان کے والد کی ایک چھوٹی بہن ہے جس کا نام مہرین ہے، جو مردوں پر بھروسہ نہیں کرتی۔ ان کا ایک پیارا کزن ہے جس کا نام بابر ہے۔ نمبر 7 بارنس روڈ کے رومیو اینڈ جولیٹ۔ بارنس روڈ کی رومیو جولیٹ مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کی کہانی ہے جو غیر متوقع طور پر محبت میں پڑ جاتے ہیں اور اس کے لیے لڑتے ہیں۔ اقرا عزیز بطور فریہ ایک آزاد مزاج لڑکی ہے جو اپنے خاندان کے لیے قیمتی ہے۔ وہ ایک میمن خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ حمزہ سہیل بحیثیت فرحات کراچی کے دل میں پیدا ہوئے اور پلے بڑھے۔ اس کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جو کیٹرنگ کا ایک عام کاروبار چلاتا ہے۔ رضا سمو بطور جوجو فرحات کا کزن اور بہترین دوست ہے، اور وہ ہر وقت فرحات کے ساتھ رہتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ شبیر خان بطور کریم بخش فرحات کے والد ہیں، جو کراچی میں ایک پکوان ہاؤس کے مالک ہے اور اپنی پرانی روایات کے مطابق اپنا کاروبار چلانا چاہتے ہیں۔ نمبر 6 ہم تم۔ آدم سلطان اور نیہا قطب الدین بچپن کے حریف اور پڑوسی ہیں۔ آدم کا بڑا بھائی سرمد ایک پیشہ ور باورچی ہے اور ایک ریسٹوران کا مالک ہے، اور سرمد کو نیہا کی بڑی بہن ماہا سے پیار ہے۔ ماہا کو یوگا کا شوق ہے اور وہ اپنے جسم کی شکل میں رکھنا اور اپنی خوراک کا خیال رکھنا۔ قطب الدین، نیہا اور ماہا کے والد اپنی بیٹیوں سے زیادہ آدم پر توجہ دیتے ہیں، کیونکہ اس نے ہمیشہ بیٹا نہ ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ آدم، جس کے اپنے والد
والد نے ساری زندگی مالی اور جذباتی دیکھ بھال کے والد کے فرائض کو نظر انداز کیا ہے، قطب الدین کا بھی دل کی گہرائیوں سے احترام اور خیال کرتا ہے۔ بچپن سے آدم اور نیہا نے باہمی ناپسندیدگی کا اشتراک کیا، مسلسل جھگڑا اور مذاق کھیلنا۔ آدم اور نیہا دونوں بہت ذہین ہیں اور اپنی یونیورسٹی کے تمام پروفیسرز کو پسند کرتے ہیں، سوائے پروفیسر جابر کے، جو پروفیسر قطب الدین کو ناپسند کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ نیہا اور آدم کے حق میں ہیں۔ ایک دوسرے کو پڑھانے کی کوشش میں نیہا اور آدم باقاعدگی سے کالج اور گھر میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں، جبکہ نیہا پروفیسر جابر کی وجہ سے اپنے نمبر GPA پریشانی میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجہ کے دن آدم کو سب سے زیادہ کھو دیتی ہے کیونکہ وہ اسے ناپسند کرتا ہے۔ نیہا پروفیسر جابر سے بدلہ لینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ نمبر 5، کچھ انکہی۔ بہت زیادہ متوقع ڈرامہ سیریل ایک جدید دور کا اور ہلکے پھلکے ڈرامہ ہے جو پیغامات سے بھرا ہوا ہے۔ اس ڈرامے میں خواتین کے جائیداد کے قانونی اور مذہبی حق، کام کی جگہ پر ہراساں کیے جانے، لڑکیوں پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے، باڈی شیمپنگ اور پاکستانی معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے مسائل، مزاح اور عقل میں لپٹتے ہوئے مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ یہ پلاٹ آغا جان کے آبائی گھر کے گرد گھومتا ہے جہاں وہ اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آغا اپنی بہن کے ساتھ جائیداد بانٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کی دوسری بیٹی عالیہ گھر کے دعووں کو حل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ کہانی میں ایک حیرت انگیز موڑ بھی آتا ہے جب سلمان، ایک اور نوجوان ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، کرایہ دار کے طور پر ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ محمد احمد بطور آغا جان اپنی بیوی اور 3 بیٹیوں پر مشتمل خاندان کے سربراہ ہے۔ آغا کو ایک پرانی حویلی اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں ملی تھی، چونکہ خاندان کے بہت سے بڑے ہوئے افراد کے گھر پر اپنے دعوے ہیں۔ آغا ہفتے میں کم از کم 5 دن عدالتوں کا دورہ کرتے ہیں۔ نمبر 4، چپکے چپکے۔ ڈرامہ نواب خاندان کے بارے میں ہے۔ نواب صاحب کی 2 بیویاں تھیں، نائک پروار اور نائک بخت۔ نواب صاحب نے ان دونوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا اور وہ ملحقہ مکانوں میں رہتے ہیں۔ ایک نواب ہاؤس کہلاتا ہے جہاں نائک بخت رہتے ہیں اور دوسرا نواب ویلا جہاں نائک پروار رہتے ہیں۔ دونوں بیویوں کے درمیان کبھی نہ ختم ہونے والے تنازعات ہیں، کیونکہ نواب صاحب نے نائک پروار سے اپنی شادی کے 2 ماہ بعد ہی نائک بخت سے شادی کر لی تھی۔ نائک پروار اور نائک بخت دونوں کے 2 بچے ہیں۔ نائک پروار کے 2 بیٹے ہیں، کامل اور کفایت۔ بڑا بیٹا کامل ایک بیوی کشور اور 2 بیٹے ہادی اور ولید کو چھوڑ کر مر گیا۔ چھوٹے بیٹے کفایت کا پولٹری فارم کا کاروبار ہے اور اس کی شادی کنیز سے ہوئی ہے۔ ان کی 2 بیٹیاں ہیں، منیہا، مینو اور منیبہ مرچی۔ نیک بخت کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ اس کی بیٹی اپنے خاندان کے ساتھ ٹورنٹو میں رہتی ہے۔ اس کا بیٹا ابراہیم اور اس کی بیوی کا انتقال حج کے دوران ہوا۔ مسلمان حاجی 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا چھوڑ گئے۔ بڑی بیٹی گل رانا گل اور بڑا فائز فازی جڑواں ہے، لیکن گل ایک منٹ کی بڑی ہے۔ چھوٹی بہن کا نام رامین رومی اور سب سے چھوٹی رمیشا میشی ہے۔ ان دونوں کی شادی کو 5 سال گزرنے کے باوجود اولاد نہیں ہوئی، جبکہ رومی کی شادی ارمان مانی سے ہوئی ہے۔ میشی غیر شادی شدہ ہے اور اسے ہادی سے پیار ہے۔ تینوں بہنیں اور فازی کی دادی سب ہی فیضی کے لیے ایک مناسب بیوی کی تلاش میں ہیں، لیکن ناکام رہتے ہیں کیونکہ فیضی ایک پڑھی لکھی اور بالغ لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 3، تیرے عشق کے نام۔ تیرے عشق کے نام ڈرامے کا پلاٹ ایک امیر باپ کی ضدی اور بگڑی ہوئی بیٹی رتبہ کے گرد گھومتا ہے۔ اس نے ہمیشہ وہ سب کچھ حاصل کیا جس کی وہ خواہش کرتی تھی۔ کہانی کا آغاز اس کے کزن التمش کے لیے اس کی اندھی محبت کے جذبات سے ہوتا ہے۔ التمش اس کی زندگی کا واحد مقصد ہے جس کے لیے وہ اپنے پیارے باپ کے خلاف بھی کھڑی ہو سکتی تھی۔ التمش کو صرف رتبہ کے والد کی دولت سے دلچسپی ہے۔ دونوں کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن التمش شادی کے بعد بدل جاتا ہے۔ التمش اور رتبہ کے کزنوں میں سے ایک اور ازکا التمش کو محبت میں مبتلا کرتی ہے۔ ازکا کو رتبہ سے حسد ہے، اس لیے وہ التمش کو اس سے دور کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس سے رتبہ کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری طرف خورشید کا ایک کردار ہے جو رتبہ کا کزن بھی ہے اور اس کی ماں اپنے والد کی موت کے بعد زندہ رہنے کے لیے رتبہ کے والد پر انحصار کرتے ہیں۔ خورشید ایک محنتی اور باصلاحیت لڑکا ہے جو خود مختار بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے ہمیشہ دوسرے کرداروں کی طرف سے کمتر اور گنڈا گردی محسوس کی ہے۔ رتبہ کے دل ٹوٹنے کے بعد خورشید اسے ٹھیک کرنے کے لیے اس کی زندگی میں آئے گا۔
نمبر 2، تیرے آنے سے۔ رانیہ ایک چھوٹے سے شہر کی ایک پڑھی لکھی نوجوان لڑکی ہے جو اپنی ذہانت پر فخر کرتی ہے اور اکثر دوسروں کو مشورہ دیتی ہے۔ خالہ اماں کے گھر جب وہ مہیر سے ملتی ہے تو ابتدا میں اسے اس کا شوق نہیں ہوتا تھا۔ مہیر جو کہ خالہ اماں کا پیارا ہوتا ہے ہمیشہ مہیر کی رائے رکھنے والی فطرت کو نیچا دیکھتا ہے۔ مہیر اور رانیہ کی ذہنیت میں فرق دونوں کے درمیان مایوسی اور نفرت کا باعث بنتا ہے۔ ان کے پڑے ہوئے خاندان کی شمولیت سے مہیر اور رانیہ دونوں کے رویے اور تعلقات متاثر ہونے لگتے ہیں۔ مہیر کو اپنے خاندان کے بارے میں کچھ سچائیوں کا سامنا کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اقتدار اور عقائد کا از سر نو جائزہ لیتا ہے۔ درِ اثنا رانیہ کو ثقافتی توقعات اور خاندانی حرکیات کے ساتھ آنے والے چیلنجوں سے نبرد آزما ہوتے ہوئے اپنے جذبات اور خواہشات کو نیگیٹیویٹ کرنا چاہیے۔ ان کی ابتدائی جدوجہد کے باوجود رانیہ اور مہیر کے تعلقات کا تجربہ کیا جاتا ہے اور غیر متوقع طریقوں سے تیار ہوتا ہے۔ ایک ساتھ مل کر انہیں چیلنجوں اور غیر یقینی صورتحال کو نیگیٹیویٹ کرنا چاہیے جو ذاتی ترقی اور خاندانی تعلقات کی پیچیدہ حرکیات کے ساتھ آئے ہیں۔ نمبر 1، تیری چھاؤں میں۔ تیری چھاؤں میں ڈرامہ کی کہانی ایک فیملی ڈرامہ ہے جو دلوں کو چھو لیتا ہے۔ یہ کسی سے اندھا پیار کرنے کی پیچیدگیوں کے گرد گھومتا ہے۔ اس میں ایک معصوم لڑکی وڈیما کو نمایاں کیا گیا ہے جو ایک سالار کی محبت کے جال میں پھنس جاتی ہے۔ سالار کو پہلی نظر میں ایک پاکیزہ دل وڈیما سے پیار ہو جاتا ہے۔ یہ محبت ایک سادہ اور سخت گھر سے تعلق رکھنے والی وڈیما کی زندگی میں کبھی نہ ختم ہونے والے مسائل کا باعث بنتی ہے۔